بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارے چینل پر اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب فرما لیں، شکریہ۔ وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ یہ سورہ بقرہ کی ایک اور دوسری کا ترجمہ ہے۔ قرآن پاک کی 29 صورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، الف لام میم، اس طرح کے۔ ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور متشابہات میں سے ہیں۔ ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں۔ قاضی بیضاوی انوار التنزیل میں صورتوں کے ابتدائیہ یعنی حروف مقطعات کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ تقریباً ایسی ہی روایات خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی منقول ہیں، اور ممکن ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ مراد لیا ہو کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز و نیاز ہیں، اور یہ ایسے اسرار و رموز ہیں جنہیں دوسروں کو سمجھانا مقصود نہیں۔ اگر یہ راز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہ ہو تو پھر غیر مفید کلام سے خطاب کرنا لازم آئے گا، اور یہ بعید ہے۔ علامہ مامون علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غالب گمان یہ ہے کہ حروف مقطعات مخفی علم اور سربست راز ہیں جن کے ادراک سے علماء عاجز ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اور خیالات اس تک پہنچنے سے قاصر ہیں، اور اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں اور قرآن مجید کا راز صورتوں کی ابتدا میں آنے والے حروف ہیں۔ اور امام شابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حروف اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں، تو ان کا کھوج نہ لگاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی معرفت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی علوم کے وارث اولیاء کرام کو ہے، انہیں اسی بارگاہ سے ان اسرار کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور کبھی یہ حروف خود انہیں اپنا معنی بتا دیتے ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریوں نے تسبیح کے ذریعے کلام کیا، اور گور ہرن کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلام ہوئے، جیسا کہ ہمارے ابا و اجداد یعنی اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ بات حروف مقطعات کا علم ہونا صحت سے ثابت ہے۔ بلکہ جب کوئی بندہ قرب نوافل کے درخت کا پھل چنتا ہے تو ان حروف کو اور اس کے علاوہ علم کو اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعے جان لیتا ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر ان کا کوئی مفہوم نہ ہو تو ان کے ساتھ خطاب مومل خطاب کی طرح ہوگا، یہ بات ہی مومل ہے اگرچہ اس سے کہنے والا کوئی بھی ہو، کیونکہ اگر تمام لوگوں کو سمجھانا مقصود ہو تو یہ ہم تسلیم نہیں کرتے، اور اگر صرف ان حروف کے مخاطب کو سمجھانا مقصود ہو اور وہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اس میں کوئی مومن شک نہیں کر سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معنی جانتے ہیں، اور اگر اس سے بعض لوگوں کو سمجھانا مقصود ہو تو ارباب ذوق ان کی معرفت حاصل ہے، اور وہ الحمدللہ امت محمدیہ میں کثیر ہیں، اور ہم جیسوں کا ان کی مراد نہ جاننا نقصان دہ نہیں، کیونکہ
ہم تو ان بہت سے افعال کی حکمت بھی نہیں جانتے جن کے ہم مکلف ہیں، جیسے جمرات کی رمی کرنا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا، رمل اور اصطباح وغیرہ، اور ان جیسے احکام اطاعت کرنا سر تسلیم خم کرنے کی انتہا پر دلالت کرتا ہے۔ لا ریبہ، کوئی شک نہیں، آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایسی بلند شان اور عظمت و شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ شک اس چیز بھی ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک اور وصف بیان کیا گیا کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ یاد رہے، قرآن پاک کی ہدایت و رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ھدی للناس، یعنی قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن چونکہ قرآن مجید سے حقیقی نفع صرف متقی لوگ حاصل کرتے ہیں، اس لیے یہاں ھدی للمتقین یعنی متقین کے لیے ہدایت فرمایا گیا۔ تقوی کا معنی، تقوی کا معنی ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر و شرک، کبیرہ گناہوں، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا، فرائض کو ادا کرنا وغیرہ۔ اور بزرگان دین نے بھی اسی طرح فرمایا۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، ہماری گفتگو۔ اگر کوئی قرآن کے الفاظ میں یا قرآن کا حق ہونے پر شک کرتا ہے تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔